سوات سے ہر دوسرے دن تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رواں ہفتے سوات میں ڈی ایس پی اور ان کے ساتھیوں کو یرغمال بنانے اور علاقے کی عوام سے بھتہ وصول کرنے کی خبروں کے بعد اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ سوات، لوور دیر اور اطراف کے دیگر علاقوں میں تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف علاقے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ خوف و ہراس پھیلنے کی وجہ سے سوات اور مالاکنڈ کی سیاحتی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ مگر اس ساری صورتحال میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پوزیشن ابھی بھی واضح نہیں ہے اور ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ سوات میں خوف و ہراس پھیلانے والے یہ مسلح افراد کالعدم تحریک طالبان کا حصہ ہیں یا پھر کوئی اور مسلح گروہ ہے۔ بی بی سی اردو کے مطابق اپنے آپ کو طالبان کہلوانے والے مسلح افراد کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ اب اپنے علاقوں کو جا سکتے ہیں، جبکہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے گزشتہ روز کہا کہ خیبر پختونخوا میں مبینہ طور پر ملیٹنٹس آئے ہیں جنہیں وہ عسکریت پسند کہیں گے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تو مذاکرات جاری ہیں جس میں سیز فائر ہوا ہے۔ سوات میں مختلف گروپس ہیں جو طالبان کے نام پر ایسی چیزوں میں ملوث۔ ان معاملات پر بہت گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، واقعی تعداد کو کیا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ خطرے کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ کچھ عسکریت پسند لوگ ہیں جو تحریک طالبان سے نہیں ہیں کیونکہ ان سے تو مذاکرات ہو رہے ہیں، سیز فائر ہے، کیا یہی صورتحال ہے؟ نہیں، میرے خیال میں شاذیب ان کی تعداد کو بھی، ان کی پریزنس کو بھی اور ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی بڑا چڑھا کے نہیں بلکہ گھٹا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب مثلا سوات میں پریزنس اگر ان کی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان گزشتہ ایک ماہ میں وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے جن کو کالیں آئی تھی تو وہ بچوں سمیت اسلام آباد منتقل ہو گئے، وہاں کے میئر کو بھی کالیں آ رہی ہیں، اور پھر چند روز پہلے دیر میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ 2 پولیس والے اور کئی اور لوگ وہ جمع ہوئے، لیکن اس کے لیے عمران خان کی طرف سے مذمتی بیان بھی نہیں آیا، اور پھر خود عمران خان صاحب نے اس روز کہہ دیا جس دن بیرسٹر سیف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ میرے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور آج تک اس کی کوئی کنونسنگ تردید نہیں آئی کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء خود وہ چندہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ خیبر پختونخوا صرف سوات کا نام نہیں ہے، اس وقت جو ٹرائبل اضلاع ہے وہ شمالی وزیرستان ہو یا جنوبی وزیرستان ہو یا خیبر ایجنسی ہو، تو وہاں کے چیف ایگزیکٹو بھی وزیر اعلیٰ محمود خان ہے اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی حکمرانی ہے، تو وہاں پہ تو ٹی ٹی پی کی پریزنس کی اور ان کی کارروائیوں کی وہ تو ایک عرصے دراز سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز 5 6 افراد بھی نشانہ بنتے ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے تو پرسوں شمالی وزیرستان کے حوالے سے باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ جرگے اور دھرنے کر رہے ہیں اگر وہ باز نہ آئیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مطلب تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ اگر عسکریت پسند عناصر ہیں تو کیوں انہیں اپنے پیر جو ہیں وہ گاڑنے دیے جا رہے ہیں؟ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی خود تحریک طالبان کر رہی ہے تو پھر کیوں یہ نہیں مانا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان ہی ہے، اور کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہ ہونے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری جو یہاں کے ڈیل کرنے والے لوگوں کی غلط ڈیلنگ ہے۔ مثلا اس قوم سے 18 سال جھوٹ بولا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفاعی تجزیہ کار اور حکمران اور وہ ہم سے یہ جھوٹا بیانیہ عام کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم جیسے چند ہی لوگ تھے کہ جو یہ بات کہتے رہے، اور اس کی ہم نے باری قیمت بھی دی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک دوسرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ غلط بیانیہ پچھلے 15-20 سال میں اس قوم کو بیچا گیا۔ اب جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو پتہ چل گیا کہ بھائی جیلوں سے بھی ان کے 5-6 ہزار لوگ رہا ہو گئے، یہاں پہ جو ان کے لوگ تھے ان کا مورال بھی بوسٹ ہو گیا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ الگ الگ چیز ایک دوسرے سے اکائیاں تھی یا وہ افغان طالبان کا حصہ نہیں تھے تو پھر اس وقت کابل میں مہمانان خصوصی کے طور پر کیوں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو
تو ایک تو یہ جو اس ریاست نے پچھلے سالوں میں غلط بیانیہ اپنایا ہوا تھا، دوسری بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ فرق ہم لوگ نہیں سمجھ رہے کہ کل تک ٹی ٹی اے ایک گروہ تھا، لیکن آج وہ ایک ملک کے حکمران ہیں۔ میرے خیال میں بہتر حکمت عملی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات چیت بھی تھی وہ ٹی ٹی اے اور افغان امارت اسلامیہ کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، ان سے بات ہونی چاہیے تھی، ڈپلومیسی کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، لیکن خود ہم نے کبھی مشران کا قبائلی ان کا جرگہ بنا دیا، کبھی آپ نے جا کے براہ راست ان کے ساتھ وعدے کر لیے، پھر آپ نے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ادھر آنے دیا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ ہماری غلط ڈیلنگ کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب، بتا رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ڈیلنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور خطرہ جتنا بتایا جا رہا ہے اس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔